السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں قاری حامد پیا وظیفہ QHP TV چینل یوٹیوب سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ مجھے فیس بک، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر بھی دیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارا مشن اپنے بہن بھائیوں کو شرکیہ کلام سے بچانا ہے اور قرآن پڑھانا ہے، کیونکہ شرکیہ کلام سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، لیکن انسان اپنی ضرورت کے لیے جو ہے در بدر پھر رہا ہوتا ہے، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ دنیاوی خواہشیں ہیں جس کے پیچھے انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بعض ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ ایسے وظائف پڑھتا ہے جس کے ساتھ ایمان جو ہے وہ داؤ پہ لگ جاتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو قرآنی وظیفے بتائیں جس کے پڑھنے سے آپ کے مسئلے حل ہو جائے۔ تو قرآن کے اندر ہر کام کا حل ہے اور ہر مصیبت کے لیے، پریشانی کا خاتمے کے لیے دعائیں موجود ہیں، اور قرآنی آیات موجود ہیں جس کے پڑھنے سے مقصد پورا ہوتا ہے۔ آپ کاروبار کا مسئلہ لے لیں، شادی کا مسئلہ لے لیں، گھر میں میاں بیوی کے جھگڑے کا مسئلہ لے لیں، نظر بد کا مسئلہ لے لیں، جادو ٹونے کا مسئلہ لے لیں، عصبی خلل کا مسئلہ لے لیں، یہ سب روح کے ساتھ ٹچ ہونے والی بیماریاں ہیں جو اللہ پاک نے شیطانی قوتوں کو پاور دی ہے کہ وہ انسان کو دکھ، تکلیف اور پریشانی لگاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ انسان کو نظر بد لگاتا ہے، اور جناب علی اس کا کاروبار، رزق، حسن، شہرت متاثر ہوتی ہے، اور جناب علی کے بعض ٹائم نظر لگنے سے انسان کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، انسان فاقہ کشی پہ آ جاتا ہے، اور جادو ٹونے کی وجہ سے بھی جو ہے شیطانی قوتیں انسان میں رکاوٹیں ڈال دیتی ہیں، شرکت جنات رکاوٹیں ڈال دیتے ہیں۔ تو ان سب سے بچنے کے لیے جو ہے انسان اس وقت بہت پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کوئی ایسا وظیفہ مل جائے جس کے پڑھنے سے میری مشکل حل ہو جائے، کیونکہ حالات فاقہ کشی تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے قرآن الحکیم کو ہمارے پاس بھیجا اور اس میں شفا بھی اتاری، اس میں رستے بھی بتائے اور ہدایت بھی اس کے اندر موجود ہے، تو ہم کیوں نہ قرآن کو پڑھ کر اور جناب علی اس سے شفا حاصل کریں اور اپنی مصیبتوں کا حل قرآن پڑھ کر دور کریں، کیونکہ اللہ پاک کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، اور جب اللہ کی آزمائش آتی ہے تو شیطانی قوتیں جو ہیں وہ جو ہے انسان کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کر دیتی ہیں۔ تو میرے محترم خواتین و حضرات، میں آپ کو روزانہ کوئی نہ کوئی اچھا وظیفہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، اور جو حضرات نئے آنے والے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کریں۔ اور میں تمام دوستوں کا، بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا اور میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جناب علی کی پوری کوشش کرتے ہیں اسے تقسیم کرنے کے لیے وظیفے کو، اور میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی ختم فرمائے اور آپ کی دلی خواہشیں پوری فرمائے۔ اچھا، ہر بندے کی اور عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم امیر ہو جائیں، ہمارا بنگلہ ہو، گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو۔ تو یاد رکھیں کہ خاوند کے ہاتھ کے اندر اولاد لکھی ہوتی ہے اور بیوی کے ہاتھ میں رزق لکھا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا ایک قانون ہے کہ خاوند کے ہاتھ میں اولاد لکھی ہوتی ہے اور بیوی کے ہاتھ میں رزق لکھا ہوتا ہے، اور بیوی دعائیں کرے اپنے خاوند کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اور بالخصوص اپنے خاوند کے لیے دعا کرے تاکہ اس کے کوئی تمام کام میں رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ تو ایک ایسا میں آج وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ وظیفہ اللہ پاک نے سورۃ بقرہ کے اندر ایک آیت رکھی ہے، اس کا نام ہے آیت الکرسی۔ یہ آیت الکرسی جو ہے اللہ پاک کو بے حد پسند ہے، اور اس کے پڑھنے والا جو بندہ ہے اللہ پاک اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ تو آیت الکرسی جو ہے وہ اگر کوئی شخص کہتا ہے میرا کاروبار بند ہے، رشتے بند ہے، سفر بند ہے، اور لڑائی جھگڑا فساد ہے، تو آیت الکرسی بہترین ذریعہ ہے۔ تو خواتین و حضرات، جو بندے کہتے ہیں کہ ہمیں کاروباری پریشانی ہے، ٹینشن ہے اور کام ملتا نہیں، یا کاروبار ہم کرتے ہیں، تنخواہ دار ہیں، ہمیں مزید جو ہے گھر لینے کے لیے، گاڑی لینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو اللہ پاک کے آگے جھک جائیں
سجدہ ریز ہو جائیں اور رب سے مانگیں۔ تو وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی خواہش کے مطابق آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھنے ہیں، اور پہلی رکعت میں 25 مرتبہ سورۃ اخلاص عالم شریف کے بعد پڑھنی ہے، اور دوسری رکعت میں بھی 25 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر 25 مرتبہ سورۃ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ نیت اور ارادے کے ساتھ 2 نفل قضائے حاجت کے پڑھ کر پھر عمل کو آپ نے شروع کرنا ہے، اور جناب جس وقت پڑھ کر فارغ ہو جائے پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد میں جناب آپ نے 313 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر وظیفہ مکمل کر لیں، اور اس کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں جا کر آپ نے پڑھنا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا احد یا ذو الجلال والاکرام، 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح یہ بھی 3 مرتبہ پڑھیں۔ اور جناب علی پڑھنے کے بعد جو ہے آپ سجدے میں جب آپ جائیں تو ہاتھ ایسے نہیں رکھنے، ایسے رکھنے، مانگنا دعا جس طرح مانگتے ہیں یہ زمین پر ہاتھ رکھ دیں، اور جناب علی آپ نے آپ نے گڑ گڑا کر رب سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ مصیبتیں پریشانیاں اور ٹینشنیں تیری طرف سے آتی ہیں اور میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں، یا اللہ میرے اوپر سے سختیاں پریشانیاں ٹینشنیں ختم فرما دے۔ میں نے آپ کو اس میں اعظم بتایا ہے، اس کو پڑھ کر اور اس کے طفیل رب سے مانگیں، اور جناب علی کے اللہ پاک سے خصوصی دعا کریں، اور ساتھ میں یہ بھی کریں کہ جو آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہے، میں جناب علی یہ ہے آیت الکرسی کا تمام مسلمانوں کو اور اپنے رشتہ داروں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو اور اپنے مسلمان بھائیوں کو، اور جناب علی اپنے جناتی بھائیوں کو جو مسلمان ہیں، ان کے بچے مسلمان ہیں، ان سب کو ہدیہ کرتا ہوں یا اللہ کہ ان سب کی جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی روحوں کو ایصال ثواب کرتا ہوں، قبول و مقبول ہوا، اور جناب یا اللہ تو میری بگڑی قسمت بنا دے، مجھ پر جو مصیبتیں ہیں وہ ٹال دے، اور جناب علی مجھے جو ہے سرخرو کر دے اور میری خواہشیں پوری فرما دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو آپ کی دلی خواہشیں پوری فرمائے۔ وظیفہ کیونکہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور میں ایک مرتبہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، قاری حامد پیا خلیفہ چشتی نظامی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ جناب علی میری بات کو سنتے ہیں اور اسے شیئر کرتے ہیں، اور نئے آنے والے دوست جو ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں۔ خوشی کی بات ہے، تھوڑے کر رہے ہیں، زیادہ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں بہتر کر رہے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے رب العالمین نے ہماری ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں اور ہم خدمت خلق کر رہے ہیں، تو اس طریقے سے جو ہے آپ بھی خدمت خلق کے لیے سامنے آئیں، اور جناب علی تم میں سے اللہ پاک نے فرمایا قرآن کے اندر تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، تو آؤ مل کر نیکی کو پھیلائیں اور زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت کریں اور ان کو وظیفے بتائیں، اور آپ بھی خود بھی بتائیں۔ آپ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو آپ ظاہری طور پر بھی بتائیں، باطنی طور پر بھی بتائیں، اور انٹرنیٹ کے تھرو جہاں جہاں تک آپ بتا سکتے ہیں بتائیں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی اور ناصر ہو، مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔